ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. سامعین ناظرین، 17 رمضان المبارک انتہائی بابرکت دن، اور ہم بڑے خوش بخت لوگ ہیں کہ جنہوں نے رمضان المبارک کو پایا ہے. اس میں اپنے گناہ بخشوانے کی کوشش کر رہے ہیں، رب تعالیٰ کی ذات کے لیے روزے رکھ رہے ہیں، اپنے مالک کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور افطار کے انتہائی قریب ہیں. سامعین ناظرین، جب رمضان المبارک کے مقدس ماہ کا ذکر آتا ہے، اس کی نعمتوں کا ذکر آتا ہے، اس کی برکتوں کا ذکر آتا ہے، اس کی عبادتوں کا ذکر آتا ہے، رات میں قیام کرنے کا ذکر آتا ہے، تو رب تعالیٰ نے ہر چیز کا ثواب جو ہے وہ 70 گنا بڑھا دیا ہے. ہم اکثر یہاں پر علماء کرام تشریف لاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی قرآن مجید جو ہے اس کو پڑھنے کا ثواب بھی کیا زیادہ ملتا ہے؟ تو تمام علماء کرام ہمیں یہی کہتے ہیں کہ ہاں جی، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا ثواب بھی 70 گنا جو ہے وہ زیادہ ملتا ہے. لیکن اس پورے سینیریو میں، اس پورے معاملے میں رب تعالیٰ نے ایک چیز اپنے پاس چھپا کے رکھی ہے، وہ ہے روزے کا ثواب. رب تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر جو ہے میں خود دوں گا. تو سامعین ناظرین، ذرا سوچئے کہ افطار کا وقت ہے، ہم کتنے خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہم اس اجر کے قریب ہیں جو ہمارے مالک نے ہمیں دینا ہے. وہ جب نوازنے کو آئے تو سامعین ناظرین بے شمار نوازتا ہے. اور ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں حسب معمول حسب سابق حکیم خالد جاوید زاہد صاحب، خلیفہ مجاز ہیں پاک پتن شریف کے. حکیم صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ ڈاکٹر صاحب، الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. اور بالکل جی، ہمارے ساتھ حکیم صاحب جو ہے وہ یہی سمجھے کہ میزبان کے فرائض سر انجام دیتے ہیں ہر پروگرام میں، وہ میرا پروگرام ہو یا ڈاکٹر صاحب کا پروگرام ہو. حکیم صاحب نے جو ہے وہ پورا پروگرام کو سنبھالا ہوا ہوتا ہے. یہ آپ کی محبت ہے ڈاکٹر صاحب. دوسرا ہمارے ساتھ مہمان ہے، میں چاہوں گا کہ بھئی حکیم صاحب جو ہے وہ خود ان کا تعارف جی، کریں. مولانا محمد اویس یوسف چشتی صاحب الحمدللہ ماہر تعلیم ہیں، اور اس وقت جلانہ اسکول میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور سلطان ٹاؤن میں خطیب اور امامت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں علامہ صاحب، اور فارغ تحصیل بھیرا سے ہیں الحمدللہ. اچھا، ماشاءاللہ. علامہ صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے جی، اللہ کا فضل ہے. آپ سنائیں گے؟ الحمدللہ. کیسے گزرے معاملات رمضان کے؟ جی بہت بہتر گزر رہے ہیں. اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، اس کا احسان ہے. اچھا، اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ننھے ثنا خان عبداللہ بھائی. کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے. کیا کرتے ہیں بھئی آپ؟ میں فی الحال پڑھا رہا ہوں. پڑھا رہے ہیں؟ کہاں پہ پڑھا؟ بلال مسجد میں. بلال مسجد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو مزید جو ہے وہ اجر و ثواب دے، جو لوگ دینی خدمت کر رہے ہیں، مدارس میں پڑھا رہے ہیں، مساجد میں پڑھا رہے ہیں. سو ناظرین، ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر ہم کسی اسکول میں پڑھائیں گے، کسی کالج میں پڑھائیں گے، یقینی طور پہ ہمیں اس کے جو اجرت ہے وہ زیادہ ملے گی، اب مقابلے اس کے کہ جو لوگ مدارس میں پڑھا رہے ہیں، مساجد میں پڑھا رہے ہیں. اور یقینی طور پر یہی لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں جو دین کی خدمت کر رہے ہیں. اچھا، آج ہمارے ساتھ علامہ صاحب موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے غزوہ بدر کے متعلق. لیکن میں چاہوں گا پہلے عبداللہ سے جو ہے وہ ہم کوئی کلام سن لیں. عبداللہ کون سا کلام سنائیں گے؟ ہرا گنبد. بسم اللہ کیجیے گا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد. ہرا گنبد جو دیکھو گے، زمانہ بھول جاؤ گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہرا گنبد جو دیکھو گے، زمانہ بھول جاؤ گے. اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. نہ اتراؤ زیادہ چاند تاروں اپنی رنگت پر، نہ اتراؤ زیادہ چاند تاروں اپنی
سے میرے نبی کی نعت سن لو گے، اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے، میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے، تمہارے سامنے ہوگا کبھی جو گنبد خضرا، تمہارے سامنے ہوگا کبھی جو گنبد خضرا، نظر جم جائے گی اس پر ہٹانا بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے، اگر تم جان لو ایک حافظ قرآن کی عظمت، اگر تم جان لو ایک حافظ قرآن کی عظمت، قسم رب کی ہے تم بچوں کو انگلش پڑھانا بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ عبداللہ، آپ بڑے خوبصورت انداز میں سرکار کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے۔ بیسیکلی یہ نعت تو نہیں، کلام کے ضمن میں جو آ جاتا ہے، جس میں گنبد کا ذکر ہوتا ہے۔ سامعین ناظرین، میں اکثر کہا کرتا ہوں، دیکھیے سبز رنگ کوئی رنگ نہیں ہے، لیکن ہماری عقیدت سبز رنگ سے اس لیے ہے کیونکہ گنبد خضرا کا رنگ ہے، اور گنبد خضرا کا جو مناسبت ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ اور بالکل جی، علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب، غزوہ بدر آج بڑا معتبر دن ہے غزوہ بدر کے حوالے سے، 17 رمضان المبارک۔ رمضان کو ویسے یوں تو کئی فضیلتیں جو ہیں وہ حاصل ہیں، تو 17 رمضان المبارک کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور حکیم صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج کے دن کی مناسبت سے مجھے یہاں پر کچھ گوش گزار کرنے کا موقع فراہم کیا۔ آپ نے 17 رمضان مبارک غزوہ بدر کے حوالہ سے گفتگو کرنے کا ارشاد فرمایا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ زندہ قومیں ہمیشہ اپنی تاریخ کو اور اپنے آباء و اجداد کے کارناموں کو یاد رکھتی ہیں۔ بالکل۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی محبت، سیرت، تعلیمات کو اپنی آئندہ آنے والی نسلوں تک بڑے اہتمام کے ساتھ منتقل فرمائے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو گل گلشن اہل بیت ہیں، آپ کا ایک قول میں پڑھ رہا تھا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کنّا نعلم مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما نعلم سورۃ من القرآن، کہ ہمیں نبی پاک علیہ السلام کے مغازی یعنی کہ غزوات کی اس طرح تعلیم دی جاتی تھی جس طرح کے بچوں کو بٹھا کر قاعدہ قرآن پاک جو ہے وہ پڑھایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت محمد، جو کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ارجمن ہیں، ان کا بھی ایک ارشاد پاک ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نبی پاک علیہ السلام کے غزوات اور سرایا کی تعلیمات دی جاتیں، اور ساتھ ہمارے آباء و اجداد بیٹھ کر ہمیں نبی پاک علیہ السلام کے غزوات کے متعلق جو واقعات ہیں اور اس میں جو آپ علیہ السلام کی شانیں اور عظمتیں ظاہر ہوئی ہیں وہ ہمیں بتایا کرتے تھے، اور ساتھ یہ تلقین فرمایا کرتے تھے
کہ حاذا شرف آبائکم فلا تضیعوہا، کہ یہ تمہارے آباء و اجداد کا شرف ہے کہ وہ کس طرح 313 ہو کر 1000 کے مقابلے میں نکلے. سبحان اللہ. انہوں نے کس طرح جب جو کفار تھے غزوہ احزاب کے موقع پر سارے گروہ اکٹھے ہو کر آ گئے تھے، تو وہ کس طرح سیسا پلائی ہوئی دیوار ان کے سامنے بن گئے تھے. کس طرح وہ غزوہ تبوک جس کو جیش اسرت بھی کہا جاتا ہے، اس کے لیے وہ اتنی دور اپنی سپر پاور جو تھی روم کی طاقت اس کے ساتھ ٹکر لینے کے لیے وہ تیار ہو گئے تھے. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو اپنی اولادوں تک وہ منتقل کرتے تھے. اور اس سے پھر کیا ہوتا تھا کہ ان کی آنے والی نسلیں اور اولادیں جو ہیں وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور سیرت کو جو غزوات میں ظاہر ہوئی وہ یاد رکھتے تھے، جس سے ان کے اندر جذبہ جہاد اور جذبہ شہادت پروان چڑھتا تھا. تو آج کا دن 17 رمضان المبارک، جس کو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں یوم الفرقان کے نام سے تعبیر فرمایا ہے، ماشاءاللہ فرق کرنے والا دن ہے. تو فرق کیا ہے؟ یہ فرق ہے نظریے کا فرق. اب اگر غزوہ بدر کے ہم پس منظر کو دیکھتے ہیں تو اس میں جو مقابل قوتیں ہیں دو، وہ کون ہیں؟ ان میں آپ کو ایسے افراد بھی نظر آئیں گے کہ ایک طرف اگر باپ ہے تو دوسری طرف بیٹا ہے، اگر ایک طرف ماموں ہے تو دوسری طرف بھانجا ہے. بالکل. ایک بھائی ایک طرف سے لڑ رہا ہے تو دوسرا بھائی دوسری طرف سے لڑ رہا ہے. فرق کیا تھا؟ حد فاصل ان میں کیا تھی؟ وہ نظریہ تھا، وہ نظریہ اسلام تھا، وہ کلمہ توحید تھا. اور یہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس کو فرقان فرمایا کہ ملت کا جو دار و مدار ہے اس کے اندر اگر کوئی فرق کرنے والی چیز ہے وہ نہ نسب ہے نہ وطن ہے، بلکہ ملت کے اندر اگر کوئی فرق کرتی ہے چیز تو وہ کلمہ توحید اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا پٹا ہے. اسی کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب پہ نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ان کی جمعیت کا ہے ملک و نصب کا انحصار، اور قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری. تو یہ یوم الفرقان ہمیں بتاتا ہے کہ مسلمان ایک قوم ہیں اور کفر سارا، وہ جس بھی شکل میں ہو وہ سارا ملت واحدہ ہے. ہماری پہچان وطن نہیں ہے، ہماری پہچان نسب نہیں ہے، بلکہ ہماری پہچان نظریہ توحید اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت اور آپ کی غلامی کا پٹا ہے. بے شک. بالکل جی، علامہ صاحب بڑے خوبصورت انداز میں جو ہے وہ ذکر کر رہے تھے غزوہ کے حوالے سے آج کا، کیونکہ اسپیشل دن ہے، اسپیشل نشریات ہیں، اور جو صحابہ کی جانثاری ہے اس کے قصے بیان کرنے کا بھی اپنا لطف آتا ہے. اور حکیم صاحب کبھی کبھار جو ہے وہ انسان اکیلا بیٹھا ہوتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ یار صحاب جو ہے کتنے خوش قسمت لوگ تھے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ جو ہے وہ کھاتے تھے، پیتے تھے، کھیلتے تھے، اسلامی تعلیمات حاصل کرتے تھے، غزوات لڑتے تھے، اور ایک حکم پہ جو ہے وہ جان جو ہے وہ قربان کرنے کے اوپر آ جاتے تھے. اور بالکل سمن ناظرین، ہمارے ساتھ ایک اور ننھے ثنا خان موجود ہیں، حسیب. حسیب سے کچھ کلام سنتے ہیں، اس کے بعد حکیم صاحب کی طرف بھی آئیں گے. حسیب بچے کیا سنائیں گے آپ ہمیں؟ نعت سنائیں گے. بسم اللہ کیجیے گا. کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. عطا کر دے شان کریمی کا صدقہ، اللہ اکبر، ماشاء اللہ. دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ. نہ مانگوں میں تجھ سے تو مانگوں میں کس سے، تیرا ہوں تجھ سے دعا
ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ. سو ناظرین یہ بھی ایک دعائیہ کلام ہے اور میں اکثر جو ہمارے یہاں پہ نعت خوان آتے ہیں ان کو یہی بتاتا ہوں کہ بھئی جس میں خالصتاً جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے وہی نعت ہوتی ہے. باقی کچھ مناجات آ جاتے ہیں, کچھ کلام آ جاتے ہیں, کچھ قصیدے آ جاتے ہیں اور کچھ حمد آ جاتی ہیں. اور ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں یہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ حمد بیان کر رہے تھے, ان سے دعا مانگ رہے تھے. دعائیہ کلام تھا یہ. اور مظفر وارثی صاحب کا حکیم صاحب نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے, مجھے تو خیر اس کا پتہ کوئی نہیں. کلام مظفر وارثی صاحب کے جی بڑے خوبصورت کلام ہے, بڑے معیاری کلام, اسی انداز میں پڑھا ہے, اسی دھیمے انداز میں. بالکل جی, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے. اور بالکل جی یہ سرکار کی جو ہے وہ عطا ہی ہے, ورنہ تو حکیم صاحب ہمارے سے پہلے جو قومیں تھیں ان کی شکلیں جو ہے وہ بدل دی. بالکل. تو یہ سرکار کا بڑا ہم پہ خاص کرم ہے کہ اپنے گناہوں کے باوجود بھی جو ہے وہ ہم خوش و خرم ہیں, اس جہاں میں جو ہے وہ رحمتیں اور برکتیں سمیٹ رہے ہیں. اور ہمارا یہ عقیدہ بھی ہے کہ روز محشر جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم گناہ گاروں کی شفاعت ضرور کریں گے. حکیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حکیم صاحب کیا کہنا چاہیں گے آج کے دن کے حوالے سے؟ آج کے دن کے حوالے سے کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مسلم ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. سپاہ سالار عظیم ہو اور جذبہ ایمانی ہو اور اللہ کی نصرت ہو تو پھر غزوہ بدر جیسے معجزات ہوتے ہیں. غزوہ بدر جیسے معجزات ہوتے ہیں جہاں پہ ننھے سپاہی بھی کھڑے ہو جاتے ہیں ابو جہل کو قتل کرنے کے لیے. اور صحابہ اکرام کا اکرام یہ دیکھیں کہ آپ کی ایک آواز پہ ادھر 313 کا لشکر ہے, ادھر ہزاروں کی تعداد, لاکھوں کی تعداد ہے, ادھر تیغ بھی نہیں ہے, شمشیر بھی نہیں ہے, سامان بھی نہیں ہے, ادھر ساز و سامان بھی ہے. تو یہاں پہ پھر لاہور قلندری نے میں ابھی بھی پہلے عرض کیا, کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مسلم ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. مسلم کے پاس جذبہ ہے, کافر کے پاس جذبہ نہیں ہے. اور ہیں کون؟ ادھر اگر ماموں ہے تو ادھر بھانجا ہے, ادھر چچا ہے تو ادھر بھتیجا ہے, خون کے رشتے ہیں لیکن بیچ میں دیوار ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور سپہ سالار رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام جو اللہ کی طرف سے آئے. اور اس غزوہ بدر میں مجاہدین اسلام صحابہ اکرام نے وہ کر دکھایا اللہ کی نصرت سے. اور اللہ نے وہ جماعتیں بھیجی, تپتی ریت تھی, گرمی کا ساما تھا, سونے کے لیے بھی سامان نہیں تھا, لیکن جب اللہ کی نصرت آتی ہے نا, توکل جنہ نہ ربط رزق نہ نمیش, پلے نہیں بندے پنچھیتے درویش. وہ توکل تھا ڈاکٹر صاحب کہ بارش ہو گئی, ادھر گڑے بھر گئے, ادھر برف ریت ٹھنڈی ہو گئی, صحابہ مزے سے سوئے اور صبح اٹھ کے لشکر کی تیاری کی اور سبق سکھا دی. اور پھر وہ 2 بھائی چھوٹے معصوم جو ڈھونڈتے پھر رہے تھے, عبد الرحمن عوف جی, آ کے وہ پوچھتے ہیں صحابہ سے کہ بتائیں جی ابو جہل کون ہے؟ جی وہ آ رہا ہے نمرود ہے, وہ آ رہا ہے خبیث. اب وہ بچوں کا جذبہ دیکھیں ان میں کیا جذبہ ہے. یہ غزوہ بدر کی شان ہے, یہ ہے اللہ کی نصرت. جب وہ قوموں کو بیدار کرتا ہے تو قیام پاکستان بنتا ہے, قوموں کو بیدار کرتا ہے تو جہاد افغانستان بھی کسی زمانے میں ہو جاتا تھا. اب قومیں سوئی پڑی ہیں اور اغیار ہمیں مار رہے ہیں, فلسطین میں ہم رو رہے ہیں جی, سازشیں ہمارے وطن میں ہو رہی ہیں, اور وطن کو نقصان پہنچانے کے لیے غیر قوتیں جو ہیں, غیر مسلم قوتیں ہیں یا جتنی بھی قوتیں حرکت میں ہیں. لیکن اس اللہ کے جو وطن اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے بحق لا پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد. غزوہ بدر بھی یہی تھا کہ وہ جنگ تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول. ہمیں اس سے غرض نہیں ہے لوگ کیا بکواس کرتے ہیں, یقین جانیے جن کا حسن انتخاب ہونا تھا وہ حضور کے ساتھ کھڑے تھے, وہ حسن انتخاب پہ کھڑے تھے نا جی علامہ صاحب. اور جن کو احکام تھے, جن کے نہیں تھے, جنہوں نے بعد میں پہنچنا تھا, رسد بھی تو دینی تھی کہ نہیں کسی نے. تو میں تو وہ غزوہ بدر کے مجاہدین صحابہ اکرام کو سلام پیش کرتا ہوں. انہوں نے مجاہدین جنہوں نے دیکھیں اب ایک گھوڑے پہ ابو جہل آ رہا ہے اور ننھے بچے کھڑے ہیں چھوٹے چھوٹے کہ اب اس پہ وار کیسے کرنا ہے. تو پہلا تلوار سے وار کرتے ہیں تو گھوڑے کی ٹانگ کاٹ دیتے ہیں, گھوڑا گر جاتا ہے. ابو جہل کو مارنا سوکھا ہوتا ہے, آسانی سے مارتے ہیں, وہ قتل کرتے ہیں. اور دوسرے جو غیر مسلم ہیں اور وہ آ کے ان بچوں کو شہید کر رہے ہیں, یہاں تک کہ بازو تک اتر جاتے ہیں. اور معصوم بچے کے جب بازو اترتے ہیں تو وہ اب کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے, ایک ہی ہاتھ سے جنگ لڑ رہا ہے. تو اس معصوم مجاہد نے ٹانگ کے نیچے بازو کو دیا, ہاتھ کھینچا, بازو نیچے پھینکا, پھر لڑنا شروع کر دیا. اور یہ منظر آقا کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں اور زاروں قطار حضور رو پڑے ہیں کہ یہ شان ہے میرے رب کی, یہ میرے رب نے میرے مرتبے رکھے ہیں کہ میرے لیے یہ کیا ہو رہا ہے جی.
اور پھر صحابہ اکرام بھی زارو قطار رو پڑتے ہیں، پھر اللہ کی نصرت آ جاتی ہے، پھر وہ پنجابی کے اندر دما دم مس کے اندر، اور غزوہ بدر قیامت تک راضی ہے بالکل اللہ، ایسے اور وہ قیامت تک رہے گا۔ بالکل سمجھ ناظرین، بالکل یہی وہ سارے معاملات ہیں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان پر ایمان آ جائے، ان کی بات جو ہے وہ حرف آخر ہوتی ہے، اور وہ جذبہ ایمانی ہوتا ہے کہ جب انسان جو ہے وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اس جہاں میں نہیں تو اگلے جہاں میں جو ہے وہ کامیابی ضرور ملے گی۔ علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی نشست کا فائدہ اٹھاتے ہوئے۔ علامہ صاحب، رمضان المبارک کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ چند الفاظ جو ہے وہ ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو جو ہے وہ بتائیں۔ جی ڈاکٹر طاہر صاحب، رمضان المبارک کے حوالہ سے ہمیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ سے تعلیمات ملتی ہیں، اس کے اندر رمضان المبارک کی بے شمار عظمتیں بیان کی گئی ہیں، جو کہ ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے، سمجھتا ہے، اور اس نے بارہا یہ عظمتیں سن رکھی ہیں۔ مثلا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 29 شعبان مبارک کو خطبہ دیتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو رمضان مبارک کی آمد سے پہلے متنبہ فرمایا کہ تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جس کا اول رحمت ہے، جس کا دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور جس کا تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے، اور اس کے اندر عبادات کا اجر جو ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے کہ نفل کو فرض کا درجہ اور فرض جو ہے اس کا اجر 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینہ کو صبر اور مفاصات کا مہینہ ارشاد فرمایا، اور اسی حدیث پاک کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو سخاوت کی تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم روزہ افطار کرواؤ، جو اپنے بھائی کو روزہ افطار کروائے گا اس کو اللہ تعالیٰ اس روزہ رکھنے والے جتنا اجر عطا فرمائے گا، اور اس کے اجر میں سے کسی قسم کی کمی نہیں کی جائے گی۔ بالکل۔ تو اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر صحابہ کرام کے استفسار پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی ایک کھجور کے ساتھ بھی کسی کو یا ایک گھونٹ پانی کے ساتھ بھی روزہ افطار کروائے گا تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ یہی ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اس حدیث پاک میں ہمارے لیے جو بے شمار سبق ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ جو رمضان المبارک کی گھڑیاں ہمیں ایک بونس کے طور پر ملی ہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ اب یہ یقین نہیں ہے کہ ہم ان گھڑیوں کو دوبارہ پا سکیں یا نہ پا سکیں۔ بالکل ایسے ہی۔ یقین مانیے، میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رمضان مبارک کے انتظار کے سلسلہ میں جو حدیث پاک اور جو دعائیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مانگا کرتے تھے وہ پڑھ رہا تھا تو رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہیں کہ ہم رمضان مبارک کی گھڑیوں کو کس طرح فضول اپنی ایکٹیویٹیز کے اندر، فضول کاموں کے اندر گزار کر ضائع کر دیتے ہیں، جبکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر آپ تعلیمات کا اس سلسلہ میں مطالعہ کریں تو جو ہی رجب کا چاند طلوع ہوتا، یعنی کہ رمضان مبارک سے 2 ماہ قبل جب رجب کا چاند طلوع ہوتا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رمضان مبارک کی آمد کے لیے تیاری شروع فرما دیا کرتے تھے، اور دعا کیا فرماتے تھے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان کے اندر برکتوں کا نزول فرما، اور ہماری زندگی کو یہ مہلت عطا فرما کہ ہم رمضان مبارک کی گھڑیوں کو پا سکیں۔ اب اس میں یہ بھی نکتہ ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اللہ کی عطا سے یہ علم تھا کہ آپ کا وصال کب ہوگا، بالکل، کیونکہ یہ بھی پتہ چلتا ہے ایک روایت سے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رمضان مبارک میں حضرت جبریل امین کے ساتھ قرآن مقدس کا دور فرمایا کرتے تھے، اور جو آپ کے وصال سے قبل جو رمضان مبارک آیا اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 بار دور فرمایا، اور اس کا اظہار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر سال جبریل امین مجھ سے جب دور کرتے ہیں تو 1 بار کرتے ہیں، اس بار رمضان مبارک میں انہوں نے 2 بار دور کیا، لگتا یوں ہے کہ جیسے میرا وقت وصال جو ہے وہ قریب آ رہا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو تعلیم ارشاد فرمائی کہ کس طرح تم نے رمضان مبارک کا انتظار کرنا ہے، اور پھر رمضان مبارک کی گھڑیوں سے فائدہ کس طرح حاصل کرنا ہے۔ اس سلسلہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہمیں معمولات ملتے ہیں ان میں سے یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی راتوں کو
ज़िंदा फरमाया क़याम करके। तहज्जुद तो आप नबी पाक अलैहिस्सलाम पर अलहदा से फ़र्ज़ थी, लेकिन उसके साथ साथ नबी पाक अलैहिस्सलाम तरावीह की नमाज जो है वो इशा के साथ मुत्तसिल वो भी आप अदा फरमाया करते थे, अगरचे आपने फ़र्जियत के खौफ की वजह से बाकायदा और रूटीन के साथ उसकी जमात का अहतमाम नहीं फरमाया। उसके साथ अगर हम देखते हैं तो जिस तरह इस हदीस पाक से पता चलता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम हज़रत जबरील अमीन के साथ कुरान मुक़द्दस का दौर फरमाया करते थे, तो कुरान मुक़द्दस का ख़त्म करना कम अज़ कम एक बार, ये भी रमज़ान मुबारक के अंदर हमें इसको अपने मामूलात में शामिल करना चाहिए। इसके साथ एक और बात जो पता चलती है, क्योंकि इस महीने के अंदर जैसे आपने पहले इरशाद फरमाया कि अजर बढ़ जाता है, बिल्कुल, जहाँ आप एक खर्च करते हैं उसका 10 गुना मिलता है, तो उस 10 गुना को अगर आप 70 के साथ ज़रबते लेते हैं तो सखावत नबी पाक अलैहिस्सलाम इस महीने में वैसे ही आपका दरियाए रहमत जो है हर वक्त कभी आपके ज़बान अक़दस पर ला का कलिमा नहीं आया कि किसी ने सवाल किया हो और हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको ला यानी कि नहीं फरमाया हो। तो लेकिन रमज़ान मुबारक में सहाबा फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की दरियाए रहमत और सखावत का दरिया और ठाठे मारने लगता। जब जबरील अमीन आपसे मुलाकात करते, अल्लाह का पैगाम लेकर आते, तो हुज़ूर नबी रहमत अलैहिस्सलाम मज़ीद सखावत फरमाया करते थे। उसके साथ साथ तो हमें एक और बात मिलती है कि हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरा का एतकाफ़ जो है वो आपने अपनी जो रमज़ान मुबारक जब से फ़र्ज़ हुआ आपने ज़रूर फरमाया। और फिर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि जब आखिरी अशरा आता और एक रवायत में जब रमज़ान मुबारक शुरू होता तो नबी पाक अलैहिस्सलाम शद्दा में ज़ारा हो, जिसको कहते हैं ना पंजाब आप उर्दू के मुहावरा के अंदर कि कमर को कस लेना, कि पूरी तरह रेडी हो जाना, तैयार कर हो जाना, किसी काम में लग जाना। कहते हैं कि इबादत के सिलसिला में नबी पाक अलैहिस्सलाम अपनी कमर को कस लिया करते थे। और फिर इरशाद फरमाया कि वह आई का ज़ाहलहू, और अपने अहलो अयाल को भी नबी पाक अलैहिस्सलाम जगाते। और रमज़ान मुबारक में नबी पाक अलैहिस्सलाम यूँ समझ लीजिए कि जिस तरह बिस्तर पर तशरीफ़ ही नहीं लाते थे। तो हजूर की सीरत से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें पता चलता है कि हमें रमज़ान मुबारक की घड़ियों से हम जितना नफ़ा हासिल कर सकें हमें करना चाहिए। ये घड़ियाँ मबादा हमें फिर ना मिले। तो पता है कि अगले रमज़ान मुबारक में आप कितने लोगों को देखा होगा कि जो पिछले रमज़ान मुबारक में हमारे साथ थे, लेकिन इस रमज़ान मुबारक में वो हमारे साथ नहीं हैं। तो पैगाम रमज़ान मुबारक के हवाला से ये है कि ये घड़ियाँ बड़ी बरकतों रहमतों वाली घड़ियाँ हैं। ये यूँ ही समझ लें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक सेल जो है वो लगा दी है, तो हमें इस सेल से जितना ज़्यादा नफ़ा हासिल हो सके हमें कर लेना चाहिए। मैं अक्सर देखता हूँ कि रमज़ान मुबारक के याम में हमारा नौजवान तबका जो है वो अक्सर होटलों पर बैठकर अक्सर क्रिकेट टूर्नामेंट्स के अंदर या अगर कहीं किसी जगह पर वो जो आलमी तौर पर खेलें शुरू हो जाती हैं तो हम उनके अंदर अपना जो मताए गिरां बहा है, कीमती वक्त है, उसको ज़ाया कर देते हैं। तो गुजारिश यही है कि इन घड़ियों को गनीमत जानकर अपनी आखिरत के लिए कुछ ज़ख़ीरा कर लेना चाहिए, वगरना कहीं हम उन लोगों में शामिल ना हो जाएं कि जिनके बारे में नबी पाक अलैहिस्सलाम आप की एक हदीस पाक है कि जबरील अमीन दुआ कर रहे हैं कि जो रमज़ान और मुबारक की घड़ियों को पाए और अपनी बख्शिश और मग़फ़िरत ना करवा सके वो खाइब व खासिर हो जाए। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम आमीन फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें उन लोगों में होने से बचाए और उन लोगों में करे जो रमज़ान मुबारक की घड़ियों से फ़ायदा हासिल करके अल्लाह की रहमत, मग़फ़िरत और जहन्नम से आज़ादी का वो जो है वो मिस्ताक बन सकते हैं। माशाअल्लाह। बिल्कुल जी। सामिना नाज़रीन, आवाज़ न्यूज़ की ख़ुसूसी नशरियात हैं ये जो आप देख रहे हैं, और तकरीबन पाकिस्तान के 21 अज़ला में बज़रिया FM रेडियो जो है ये नशरियात आप लोग सुन भी सकते हैं। मंडी बहाउद्दीन में 107 की फ्रीक्वेंसी से आप इस नशरियात को सुन रहे हैं। और आज मंडी बहाउद्दीन में जो इफ़्तार का वक्त है 17 रमज़ान को वो 6:19 है। लाहौर में आप 99.4 की फ्रीक्वेंसी से इस नशरियात को समात कर रहे हैं। लाहौर में आज इफ़्तार का वक्त है 6:15। गुजरात में 105 की फ्रीक्वेंसी से आप इस नशरियात को दुआए रमज़ान नशरियात को समात कर रहे हैं। गुजरात में आज 17 रमज़ान मुबारक इफ़्तार का वक्त है 6:16। और इसी तरीके से ही इस्लामाबाद और रावलपिंडी में
آج افطار کا وقت جو ہے وہ 6:19 ہے اور اسلام آباد اور راولپنڈی میں آپ 97 کی فریکوینسی سے ہماری نشریات کو سماعت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جہلم، گجرات، کراچی، سرگودا، ساہیوال، پاک پتن، راجن پور، اوکاڑا، بہاولپور، شیخوپورہ میں 107 کی فریکوینسی سے، سیالکوٹ، خانپور، بھلوال، حیدرآباد، صادق آباد اور پشاور، ان تمام جگہوں پر آپ ہماری نشریات کو بذریعہ FM جو ہے وہ سماعت کر رہے ہیں۔ تمام سننے والوں کو ہم السلام علیکم کہتے ہیں، اور یقینی طور پر ہم بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جو رمضان کو پا رہے ہیں، اس کے روزے رکھ رہے ہیں، اپنی گناہوں کو بخشوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے جو FM ریڈیو ہے اس پہ نا اکثر ایک حدیث چلتی ہے رمضان المبارک کی نشریات میں کہ جس نے رمضان کا روزہ جو ہے وہ بغیر کسی عذر کے چھوڑا، اس کے بعد وہ بے شک اپنے پوری زندگی جو ہے وہ روزے رکھتا رہے لیکن اس کے جتنا جو ہے وہ ثواب نہیں کما سکتا۔ حکیم صاحب موجود ہیں، چند منٹ ہمارے پاس باقی ہیں افطار کے وقت میں داخل ہونے میں۔ میں حکیم صاحب سے ملتمس ہوں کہ چند الفاظ جو ہے وہ ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کی نظر کیجیے۔ جی ماشاءاللہ الحمدللہ، میں سب سے پہلے تو ریڈیو آواز اور 107 کو سلام پیش کرتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ کتنی بڑی کاوش ہے کہ علماء حق کو بٹھانا اور پھر سارے پروگرام کو عوام الناس میں پہنچانا۔ میں اس حوالے میں ابھی علامہ صاحب نے کہا نا کہ روزہ کھلوانا، تو میں اس موضوع پہ عرض کرتا ہوں۔ آج میں صرف کراچی کا تعارف کروں گا۔ کراچی کے اندر الحمدللہ بزم فیضان فرید الدین، ملیر کینٹ، کرنگی کینٹ اور بلدیہ۔ ملیر کینٹ کے اندر، ملیر ڈسٹرکٹ کے اندر کامران CO ہیں ہمارے، اور ان کے نگران ہیں کرنل شہباز احمد صاحب۔ ملیر، کرنگی اور بلدیہ اور کینٹ کے اندر الحمدللہ قادری نہاری والے جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں وہاں پہ افطار اور سحر کا بالکل فری نظام چل رہا ہے الحمدللہ۔ لوگوں کو غریب عوام کو بھی اور جتنے بھی مسافر ہیں ان سب کے لیے یہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ اللہ ان کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو دعا کے ساتھ تزکیہ نفس کے ساتھ جو ہے انفاق فی سبیل اللہ، یہ ہمارا موضوع چلتا ہے، چلتا رہے گا۔ یہ 3 ہی کیٹیگری ہیں اس رمضان اشرۂ مغفرت کے لیے۔ توبہ آ گئی ہمارے پاس، توبہ کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب، یہ آیت آگے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات آگے اور ہمیں نوافل سے خوش نمودی اللہ کی حاصل کرنے کا ذریعہ بن گیا۔ آج تو دیکھیں نا، ایک مال کے اندر وہ کیا کہتے ہیں سیل لگ جائے تو دنیا پاگل ہوتی ہے۔ تو رحمت للعالمین کے مالک اور ہمارے رب العالمین حاکم الحاکمین نے پوری دنیا کے اندر سیل لگا دی ہے مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے کہ لوٹ لو، مزے لوٹ لو، میں سب کو معاف کروں گا، میں سب کو معاف کروں گا۔ کوئی ہے معافی کا طلبگار؟ تو جیسے علامہ صاحب نے بڑی فکری بات کی کہ آج کا نوجوان ہمارا لوڈو پہ بیٹھا ہے، گیموں پہ بیٹھا ہے۔ جو فکری جستجو ہونی چاہیے، جو فکری توبہ کا اصول ہونا چاہیے، وہ ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ اس رمضان کریم میں علماء حق کی سپیچ سے اور 107 کے پلیٹ فارم سے لازمی مستفید ہو کے حاصل کرنا چاہیے کہ وقت دوبارہ نہیں ملتا۔ ڈاکٹر صاحب، وقت سدان میاں صاحب نے فرمایا نا، سدا نہ باغی بلبل بولے سدا نہ باغ بہاراں، سدا نہ باغی بلبل بولے سدا نہ باغ بہاراں، سدا نہ ماپے حسن جوانی، سدا نہ صحبت یاراں۔ سدا رمضان ملنے والا نہیں ہے، پتہ نہیں اگلے سال ہم ہوں یا نہ ہوں، لیکن انشاءاللہ ریڈیو 107 کے یہ پروگرام چلتے رہیں گے۔ اور ہماری یہی اپیل ہے اپنے مسلمان بھائیوں سے کہ فکر پیدا کریں، اس فکر میں انفاق فی سبیل اللہ پیدا کریں گے تو آپ کو فلسطین کے مسلمانوں کا درد پتہ چلے گا کہ اس کس کرب سے گزر رہے ہیں ہمارے بھائی۔ اب انفاق فی سبیل اللہ پیدا کریں گے تو آپ کو اپنے اڑوس پڑوس کا خیال آئے گا، مدارس کے بچوں کا خیال آئے گا۔ تو پلیز اللہ کے واسطے اس فکر کو بیدار کریں، اپنے اندر سوئے نہ رہیں، لوامہ جگاتا رہے گا، ہمارا سلاتا رہے گا۔ تو اس لیے درس قرآن کی جو محفلیں ہیں وہاں سے کچھ حاصل کریں۔ بالکل جی، حکیم صاحب جو ہے وہ بڑی خوبصورت انداز میں رمضان المبارک کی نیکیوں اور برکتوں کے حوالے سے جو ہے وہ آپ لوگوں کو بیان فرما رہے تھے۔ حکیم صاحب، ویسے رمضان میں نا نیکیاں کرنے کی نا توفیق رب تعالیٰ کی طرف سے بڑی ہو جاتی ہے۔ کل میں ہمارے ایک تاجر بھائی ہیں ان کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، اور وہ روز جو ہے وہ اپنے گھر میں جو ہے وہ افطاری کا اہتمام کر رہے ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں 70 ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں 50 ہیں۔ اب میں ان کو کہہ رہا تھا، میں نے کہا دیکھیں، نام تو میں نہیں ان کا لینا چاہوں گا، میں نے کہا جی آپ پورا سال جو ہے نا وہ کسی کو 1 روپیہ نہیں چھوڑتے، بلکہ آپ جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ لوگوں سے زیادہ منافع وصول کرتے ہیں۔
لیکن رب تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ ان لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ بھئی ہم نے اپنے گناہ جو ہے وہ بخشوانے ہیں، نیکیاں کرنے کی جو سعادت ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رب تعالیٰ کی طرف سے ہو جاتی ہے. اور انہوں نے بھی دسترخوان جو ہے وہ لگائے ہوئے ہیں، جو 1 روپیہ بھی کسی کو چھوڑتے وہ بھی رب کی راہ میں جو ہے وہ سینکڑوں ہزاروں روپے جو ہے وہ خرچ کر رہے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کو بھی اس بات کا علم ہے کہ ہم لگائیں گے تو 70 گنا زیادہ ثواب یہی فکر بیدار ہونے کی ضرورت ہے. یہی توبہ النصوح ہے، یہی توبہ فکری آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے. بالکل. سامعین ناظرین، یہ باتیں تو چلتی رہیں گی اور انشاءاللہ اس پورے رمضان المبارک میں جس طرح ہم ایک تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ اس پروگرام کو کئی سالوں سے جو ہے وہ لے کر آ رہے ہیں. حکیم صاحب بعض اوقات دیکھیں ہو سکتا ہے ہم اگلا رمضان المبارک پا بھی لیں، لیکن ممکن ہے ہماری صحت ہی اجازت نہ دے. تو یہ بڑی قیمتی گھڑیاں ہیں رمضان المبارک کی. کوشش کیجئے رب تعالیٰ سے اپنے گناہ بخشوانے کی. اور وہ ذات اتنی کریم ہے، اتنی رحیم ہے کہ وہ رات کے 4 بج رہے ہوں، 3 بج رہے ہوں، 2 بج رہے ہوں، اس کا دروازہ کھلا ہے. آپ نے صرف اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنی ہے. سامعین و ناظرین، منڈی بہاؤدین، گجرات، بھلوال، سرگودا، جہلم، گجرانوالا، ان تمام مقامات پر افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے. لاہور میں افطار ہو چکی ہے. باقی تمام دیکھنے اور سننے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق روزے کو افطار کریں. کل انشاءاللہ آواز نیوز کی اسی نشریات میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. آواز نیوز، ہر لمحہ باخبر.